سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ پرپورا کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ وہ بھی ایک جریان خون ہے، وہ بھی ایک بلیڈنگ کی قسم ہے۔ وہ کھال کے نیچے یعنی کہ یہ دھبے پیدا ہوتے ہیں۔ تھوڑی مقدار میں بلیڈنگ یا جریان خون کی ایک قسم ہے۔ پرپورا جو ہے ایک بلیڈنگ کی ایک قسم ہے۔ جس جگہ پر پرپورا قسم کا جریان خون ہو یا بلیڈنگ ہو، اس کا سائز تقریباً 1 سینٹی میٹر کے قریب ہوتا ہے۔ گول سائز میں یہ خونی دھبے نظر آتے ہیں۔ اس قسم کا جریان خون یعنی کہ بلیڈنگ میکس میمبرین، سیرس میمبرین کے مقام پر بھی ہوا کرتی ہے اور اسکن کے نیچے بھی نظر آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ چوٹ، خونی امراض یعنی کہ جو خون کی بیماریاں ہیں، ڈیزیزز آف دا بلڈ، خون کی نالیوں کی بے قاعدگی، خون کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا پرپورا میں سے مراد گول سائز کے خونی دھبے ہیں جس کا سائز تقریباً 1 سینٹی میٹر کے قریب ہوتا ہے۔ پرپورا جو ہے وہ اس کا اپیرنس پرپل یا ریڈ کلر کی ڈسکلریشن اگر نظر آئے تو اس کو پرپورا کہتے ہیں اسکن کے اوپر۔ اس طرح یہ جو ہے اگر پریشر سے یہ جو ہے نا غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی جو ہے بلیڈنگ جو ہے جسم کی کھال کے نیچے ہوا تو اس کا سائز جو ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا 1 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے۔ پیٹیکائی جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کہ 3 mm تک ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایکائموسس جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح مختلف قسم کی چیزیں یعنی کہ پیٹیکائی 3 ملی میٹر تک ہو سکتا ہے، پرپورا جو ہے نا 1 سینٹی میٹر تک یعنی کہ 10 mm تک ہو سکتا ہے، 3 سے 10 mm تک ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا جو ہوگا وہ ایکائموسس کہلائے گا۔ یہ جو اس کی وجہ جو ہے وہ خاص طور پر جو پرپورا کی وجہ جو ہے ٹائفس فیور، ٹائفس ایک بیماری ہے۔ اس طرح مینجائٹس میں میننگوکوکل مینجائٹس ہے، اس کے اندر اگر سیپٹیسیمیا ہو جائے اور زہر جو ہے نا جسم کے اندر پھیل جائے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے پرپورا کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بیماری جو ہے میننگوکوکائی جو ہے نائسیریا میننجیٹائٹس اور گرام نیگیٹو ڈپلوکوکس آرگنزم ہے جو اینڈوٹاکسن ریلیز کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے کیپلریز جو ہیں، جو چھوٹی چھوٹی خون کی شریانیں وہ پھٹ جاتی ہیں اور یہ جو ہے پرپورا کی کنڈیشن واقع ہوتی ہے۔ اینڈوٹاکسن جو ہے وہ خطرناک حد تک اثر کرتا ہے، اور یہ اینڈوٹاکسن جو ہے جو جراثیموں کا اینڈوٹاکسن ہے یہ ہیجمن فیکٹر بھی کہلاتا ہے۔ کلاٹنگ فیکٹر جو ہے 12 کے اوپر اثر انداز ہو کے یہ ڈسیمینیٹڈ انٹرا واسکولر کوآگولیشن یعنی کہ جسم کے اندر مختلف جگہ پر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی سیویئر کنڈیشن اور خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو پرپورا کو خاص طور پر فوری طور پر ڈائگنوز کرنا چاہیے۔ اس کی مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں۔ پلیٹلیٹ ڈس آرڈر میں بھی تھرومبوسائٹوپینک پرپورا ہوتا ہے، یعنی کہ تھرومبوسائٹوپینک پرپورا یعنی کہ پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے پلیٹلیٹ کی تعداد کم ہو جائے گی تو اس کو جو ہے نا تھرومبوسائٹوپینک پرپورا کہیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ پوسٹ ٹرانسفیوژن پرپورا ہوتا ہے، یعنی کہ خون کو دیا گیا، خون چڑھایا گیا، خون کی بوتل دی گئی، کسی کے اندر خون کی کمی ہے، اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ جسم کے اوپر یہ دھبے نظر آ سکتے ہیں۔ واسکولر ڈس آرڈر جو ہے جو خون کی نالیوں کے جو وجہ سے پرپورا ہوتا ہے، اس میں مائکرو واسکولر انجری کی وجہ سے پرپورا ہوتا ہے، اور یہ جو نا ہائپرٹینسیو اسٹیٹ کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اگر ہائپرٹینشن بہت عرصے سے ہے تو اس کی وجہ سے خون کی نالیاں پھٹ سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی پرپورک اسپاٹس اور جو ہے نا وہ نظر آ سکتے ہیں۔ واسکولائٹس کی وجہ سے بھی پرپورا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوآگولیشن ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی پرپورا ہوتا ہے۔ کوآگولیشن ڈس آرڈر کے جیسے ہم نے آپ کو ابھی پہلے بتایا کہ میننجائٹس کے اندر جو میننگوکوکل جراثیم ہیں وہ اینڈوٹاکسن یعنی کہ زہر پیدا کرتے ہیں،
جس کی وجہ سے ڈسیمینیٹڈ انٹراواسکولر کوگولیشن ہوتی ہے، یعنی خون جو ہے مختلف جگہوں پر خون کی نالیوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرپورک اسپاٹ سارے جسم پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو فوری طور پر ڈائگنوسس کرنے سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسکروی، وٹامن سی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے، وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے پرپورک اسپاٹس بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کوکین انجیکشن، کوکین پوائزننگ کی وجہ سے بھی یہ پرپورک اسپاٹس بڑھ سکتے ہیں، یعنی پرپورک اسپاٹ جو ہے نا وہ مختلف ڈرگس کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب بھی جسم پہ پرپورک اسپاٹس پڑے ہیں اس کی ڈائگنوسس جو ہے نا انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ڈائگنوسس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کمپلیٹ بلڈ پکچر کی جائے۔ کمپلیٹ بلڈ پکچر کرنے سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ تھرمبوسائٹوپینیا تو نہیں ہے، پلیٹلیٹ کی کمی تو واقع نہیں ہوئی۔ اگر پلیٹلیٹ کی کمی واقع ہوئی ہے تو اس کی وجوہات معلوم کرنی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پلیٹلیٹ کی کمی کیوں واقع ہوئی ہے، اور اس کا علاج کرنے سے اس کو کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔